الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا سورہ نساء کی آیت نمبر 49. فرمایا کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے تزکیہ کرتا ہے اور ان پر قیامت کے دن ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. ایک تو خوشخبری کی بات یہ کہ کراچی میں بھی الحمدللہ سردی پڑی ہے، اچھا لگ رہا ہے کافی الحمدللہ. اللہ کرے کہ تھوڑے دن سردی رہے. یہ سردی اور گرمی کا آنا بھی انسانی صحت کے لیے ضروری ہے. سردی جن علاقوں میں سردی خوب پڑتی ہے اور گرمیوں میں گرمی خوب پڑتی ہے، وہاں کے لوگوں کی صحتیں بھی اچھی ہوتی ہیں، عمر بھی لمبی ہوتی ہے. اور جن علاقوں میں نہ سردی پڑے نہ گرمی پڑے ان میں صحت خراب ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ جسم کو کبھی سردی چاہیے اور کبھی گرمی چاہیے، اس میں بیلنس پہ رہتا ہے. وہ چھوٹی سی بات کر کے پھر درس شروع کرتا ہوں. اور جو طب کی جو قدیم کتابیں ہیں ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سردی سے بچنے کی بہت زیادہ کوشش نہیں کرنی چاہیے اور گرمی سے بچنے کی بھی بہت زیادہ کوشش نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ بالکل چھوئی موئی بن جاتے ہیں. سردیوں میں ہیٹر کا استعمال، گرمیوں میں ایئر کنڈیشن کا استعمال، تو بہت جلدی مر جاتے ہیں. سردی تھوڑا لگنے دیں جسم کو، اس سے جسم میں ریزسٹنٹ پاور جو ہے نا بڑھتی ہے آپ بیماریوں کے خلاف. جو بچے بچپن میں کھیلتے ہیں سردیوں میں ننگے پاؤں ادھر ادھر تو وہ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. اسی طرح گرمیوں میں تھوڑی سی گرمی لگنے دیا کریں، پسینہ نکلے گا اور بہت کچھ ہوتا ہے، تو یہ بھی ضروری ہے. اتنا زیادہ جب انسان آرام طلب اور عیش پرست ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی صحت کو نقصان ہوتا ہے اس سے. آج کل خواتین ایک کام کرتی ہیں کہ بچوں کو گرم پانی سے نہلاتی ہیں. یہ غلط ہے. بچوں کو ٹھنڈے پانی سے نہلانے کا عادی بنانا چاہیے. جیسے ابھی سردی ہے، کراچی میں اتنی سردی نہیں ہے کہ آپ گرم پانی کر کے نہائیں. کراچی میں ایسی سردی پڑتی نہیں ہے پورے سال کہ آپ کو پانی گرم کرنے کی ضرورت ہو. میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میں جب بھی کراچی میں سردی میں بھی نہاتا ہوں تو ٹھنڈے پانی ہی سے نہاتا ہوں. تو کوئی اتنی بڑی ٹارزن ہونے کی بات نہیں ہے، یہ سب کر سکتے ہیں یہ کام. ٹھنڈے پانی سے نہانا صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے. البتہ بہت زیادہ سردی ہو پھر یہ کام نہ کریں. کہیں آپ ایبٹ آباد جا کے ٹھنڈے پانی سے نہا لیے، یا پنجاب میں سردی زیادہ پڑتی ہے، اتنا جتنا برداشت کر سکیں. بہت زیادہ سردی ہے پھر اگر ٹھنڈے سے نہائے تو ٹھنڈے ہو جائیں گے وہیں پہ. تو ٹھنڈے پانی سے انسان کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں جس دن آپ ٹھنڈے پانی سے نہائیں گے آپ کو بھوک بہت جلدی لگے گی، بھوک ڈبل ہو جاتی ہے اس سے. تو آپ کا جو جگر ہے نا، جگر وہ صحیح طرح سے کام کرتا ہے. اور گرمی میں تو نہانا ہی ٹھنڈے پانی سے چاہیے. تو خود بھی ٹھنڈے پانی سے نہایا کریں اور بچوں کو بھی عادت ڈالیں ٹھنڈے پانی سے نہانے کی. لیکن ٹھنڈے پانی سے جب نہائیں تو خشک پھر اچھی طرح کریں. تولیے سے جسم کو نہیں آ رہی میرا خیال ہے، خشک اچھی طرح کریں جسم کو. یہ میں جو طب کی باتیں آپ کو بتاتا ہوں یہ پھینکتا نہیں ہوں کہیں. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ بیٹھے بیٹھے ادھر ادھر کی پھینک رہے ہوتے ہیں. بہت تحقیق ہوتی ہے، تجربے اپنی زندگی کے تجربے بھی ہوتے ہیں، بہت تحقیق بھی ہوتی ہے. اور آپ کہیں بھی جائیں گے نتیجہ بالآخر وہی نکلے گا جو انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، نتیجہ یہی آئے گا. تو اس لیے اس کو ہلکا نہ سمجھا کریں.
تو تولیے سے جسم کو پوچھ لیں اچھی طریقے سے, ایک قطرہ بھی پانی کا باقی نہ رہے. کیونکہ اگر ٹھنڈے پانی سے نہائے سردیوں میں اور تولیے سے اچھی طرح صاف کیے بغیر گھومنا پھرنا شروع کر دیا تو پھر بیمار پڑ جائیں گے آپ. کیونکہ جب وہ جسم میں پانی رہ جاتا ہے نا, وہ رہنے والا پانی نقصان پہنچاتا ہے. تو تولیے سے جسم کو بالکل خشک کر لے کہ ایک قطرہ بھی نہ رہے, سوکھ جائیں بالکل. تو بس اتنی ٹھنڈک کافی ہے جو اس وقت نہا لیے تھے. تو جسم کو فائدہ ہوتا ہے, بیماریوں کے خلاف مدافعت کی قوت پیدا ہوتی ہے. اور حکیم محمد سعید صاحب کا نام تو سنا ہوگا نا, ان جیسا خاندانی آدمی پاکستان میں شاید پیدا نہ ہوا ہو. ہوئے ہیں لیکن 2-4 ہی ہوئے ہیں. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب ٹھنڈے پانی سے نہاؤ تو اس کے بعد جسم کو جب تولیے سے آپ صاف کریں تو دانے دار تولیہ ہوتا ہے نا, دانے دار تولیہ جس سے تھوڑی سی رگڑ لگے, اس تولیے سے کھال کو صاف کیا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسکن میں جو ہے بلڈ کا سرکولیشن تیز ہو جاتا ہے. اتنا ایسا رگڑنے والی چیز نہ ہو جس سے خراشیں آنا شروع ہو جائیں. تو بلڈ کا جو سرکولیشن تیز ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کی اسکن کے لیے بہتر ہے. تو 2 فائدے ہو جاتے ہیں اس سے. خیر, ہم یہاں کوئی زبیدہ آپا تو ہے نہیں کہ یہاں بیٹھ کے آپ کو ٹوٹ کے بتانے کے لیے بیٹھے ہوں, اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل بہت زیادہ لوگ چھوئی موئی بن گئے ہیں, بہت زیادہ چھوئی موئی بن گئے. تو ہر وقت گرم پانی سے نہانا اور ہر وقت جو ہے نا اس سے صحتیں خراب ہوتی جا رہی ہیں, قوت مدافعت ختم. جو بچہ بچپن میں مٹی میں کھیلا ہو اس میں بیماریوں کے خلاف دفاع کی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے. ماں باپ بچوں کو مٹی میں ذرا سا بھی نہیں کھیلنے دیتے, یہ اس سے بچوں کو نقصان ہوتا ہے. پٹھانوں کے بچے دیکھو بڑے ہو کر اتنے آرام سے بیمار نہیں ہوتے, آپ نے دیکھا ہوگا. پٹھانوں کے بچے تو دیکھے ہیں نا, پٹھانوں کو دیکھا ہے, تو ان کے بچے بھی دیکھے ہوں گے. وہ نہیں اتنی جلدی الحمدللہ بیمار ہوتے ہیں, بچپن میں مٹی میں کھیلتے ہیں, گولے اٹھا اٹھا کے نا کیچڑ میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں, فائرنگ ہوتی ہے. وہ کھیل ان کا یہی ہوتا ہے. تو تھوڑا سا بچوں کو مٹی میں بھی کھیلنے دیا کریں, اس سے بچوں کو مزہ بھی آتا ہے. بچوں کو کھیلنے میں زیادہ نہیں, گندے میلے کچیلے اچھے نہیں ہوتے, تھوڑا تھوڑا کھیلنے دیا کریں. زیادہ چھوئی موئی بننے کی نہ خود کوشش کریں نہ ان کو کوشش کریں. خیر, الم تر الی الذین یزکون انفسہم, بات چل رہی تھی یہود و نصارہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں فرمایا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا, شرک کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دے گا اگر چاہے. لیکن یہود و نصارہ یہ کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ, ہم تو اللہ کے بہت نیک بندے ہیں, اور آج بھی یہی کہتے ہیں. صرف انداز بدل گیا ہے. پہلے اس لیے کہا کرتے تھے کہ ہم میں پیغمبر بہت آئے ہیں جب ان میں مذہبی رجحان زیادہ تھا, اور جب وہاں مذہبی حکومتیں ختم ہو گئیں, اور ختم بھی اس لیے ہوئی کہ مذہبی لوگوں کی جو مذہب کی جو بنیاد تھی نا وہ الہام کشف و کرامات پہ زیادہ تھی اور پیغمبروں کی تعلیمات پہ کم تھی. تو ان کے کشف اور کرامات جو تھے نا وہ معاشرے میں چلتے نہیں تھے, تو اس کو قانون بنا کے نافذ نہیں کیا جا سکتا تھا. مذہبی لوگ بہت سارے جو ہے نا چھوڑو بھی بہت ہوتے ہیں, مجھے آج خواب میں یہ آیا تو مجھے آج یہ آیا تو مجھے آج یہ آیا. جب سائنسدانوں نے سائنسی تحقیقات پیش کرنا شروع کی تو پادریوں نے مخالفت کرنا شروع کر دی کہ یہ تحقیق تو مذہب کے خلاف ہے, یہ تحقیق تو مذہب کے خلاف ہے. کیونکہ مذہب بھی وہ مذہب جو اصل مذہب ہے وہ تو کبھی بھی سائنسی تحقیق کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ تو اللہ کی بات ہے نا. اللہ کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ ایک بات خوب ذہن میں رکھیں, اسلام یا کوئی بھی آسمانی مذہب کبھی بھی سائنس کی تحقیق کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا, لیکن سائنسی تھیوری کے خلاف بات کر سکتا ہے. تھیوری تو نظریہ ہوتا ہے نا, کسی بھی سائنسدان کا کوئی نظریہ ہے وہ تھیوری ہے. تو بعض دفعہ مذہب کی بات سائنس کی تھیوری اور نظریے سے ٹکراتی ہے, تو اس سے لوگ کہتے ہیں یار اسلام کی یہ والی بات سائنس کے خلاف جا رہی ہے. سائنس کے خلاف نہیں جا رہی, سائنسدانوں کے خلاف جا رہی ہے. تو سائنسدان بھی انسان ہے, وہ بھی غلط بات کہہ سکتے ہیں, غلط نظریہ دے سکتے ہیں. البتہ وہ نظریہ تحقیق کی دنیا میں ثابت نہیں ہوتا. جیسے یہ ڈاروین کا جو نظریہ ہے نا, نظریہ کہ انسان پہلے بندر تھا پھر انسان بنائے, یہ نظریہ ہے, یہ تحقیق نہیں ہے.
مجھے لگ رہا ہے بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو, زیادہ لگ رہی ہے. اس نظریے کی وجہ سے بہت سارے مسلمان دہریے بن چکے ہیں, جو اسکولوں میں آج بھی پڑھایا جا رہا ہے, یونیورسٹیوں میں یہ نظریہ پڑھایا جا رہا ہے کہ انسان یوں تھا یوں تھا یوں تھا, پھر بندر بنا, پھر بندر سے انسان بن گیا. تو جب یونیورسٹی کا طالب علم کہتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے سائنسدانوں نے یہ نظریہ پیش کیا, اور اس نظریے کی تائید میں کچھ دلائل بھی دیے جاتے ہیں, دیکھو وہ فلاں ڈھانچہ نکلا تھا, وہ انسان اور بندر کے درمیان کی نسل لگ رہا ہے, اس کا مطلب کوئی درمیان میں بھی کوئی ایسا ٹائم گزرا ہے کہ بندر سے ادھر تک پہنچتے پہنچتے ایسے کچھ چیزیں نکل آتی ہیں, کچھ ایسی چیزیں تائید ہو جاتی ہے. تو اس سے یہ جو سائنس پڑھنے والے طالب علم ہیں, ان کو اسلام میں شک اور شبہ پیدا ہونے لگتا ہے, کیونکہ اسلام نے تو دو ٹوک لفظوں میں کیا کہا ہے, ہم نے آدم کو مٹی سے ڈائریکٹ پیدا کیا ہے, اور پھر تم سب کس کی اولاد ہو, آدم کی اولاد ہو, اور آدم بھی انسان تھے, آدم سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا جن سے آدم کو بنایا, آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا ہے. تو یہ نظریہ ارتقاء جو ہے کہ ترقی کرتے کرتے, یہ ہماری یونیورسٹیوں میں بہت اہتمام سے پڑھایا جاتا ہے, اور اس نظریے کی وجہ سے بہت سارے مسلمان تو حقیقت میں مرتد ہو چکے ہیں, اور بہت ساروں کو وسوسے دل میں آ گئے ہیں کہ بھئی یہ اسلام نے جو باتیں کی ہیں یہ تو سائنس کی تحقیق کے خلاف ہیں. تو یاد رکھو کہ سائنسدان کوئی بھی بات کہتا ہے نا, پہلے یہ کہ تحقیق کہتے کس کو ہیں, تحقیق کہتے ہیں 2 اور 2 4 کی طرح کسی بات کا ثابت ہو جانا, اس کو تحقیق کہتے ہیں, اندازوں کو, اٹکل کو, کیونکہ سائنس اپنی لیبارٹری میں خدا کو نہیں لا سکتی. سائنسدانوں کے ہاں خدا کا تصور نہیں ہوتا, وہ مانتا بھی ہوگا نا سائنسدان تو لیبارٹری سے باہر مانتا ہے وہ کہ کوئی ہے, لیکن لیبارٹری کے اندر جب وہ تحقیق کریں گے تو اللہ کو وہ باہر نکال کے آتے ہیں, باہر رکھ کے آتے ہیں. اور مادی دنیا میں تحقیق میں یہ ضروری بھی ہے کہ بھئی مذہب کو نہ لے کر آؤ, یہ ضروری بھی ہے, آپ اس کو بالکل مادی اعتبار سے اس کی تحقیق کریں. تو جب وہ تحقیق کرتے ہیں تو بعض دفعہ حقیقت پر پہنچ جاتے ہیں, بعض دفعہ حقیقت پر پہنچ نہیں پاتے. اس لیے نہیں پہنچ پاتے کہ اللہ نے وہ چیزیں انسان کو بیان کی ہی نہیں ہے, ان تک پہنچنا ناممکن ہے. اللہ نے وہ خود بتا دی کہ ایسے ہوا تھا. اب سائنس چونکہ یہ نہیں مانتی کہ ایسے ہوا تھا, اب اس نے کوئی نہ کوئی لاجک پیش کرنی ہے اس کی, تو وہ لاجک بسا اوقات غلط ہوتی ہے, کیونکہ اس لاجک کو آپ اگر نہیں مانتے تو آپ کو اللہ کو ماننا پڑتا ہے. تو اللہ کے تصور کو نکالنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, ایک لاجک فرض کر لیتے ہیں کہ یہ مان لو. بہت مشکل ہے بہت سمجھانا بھائی. اب دیکھو ہر چیز کی ابتدا کیسے ہوئی, غور سے سمجھیں یہ بات. اللہ نے اپنے وجود کے قرآن مجید میں جو دلائل دی ہیں نا اپنے وجود کے, ان دلائل میں 2 دلائل سب سے زیادہ دیے ہیں کہ میں باری ہوں, یعنی ابتدا سے کسی شے کو وجود میں لانے والا, اور دوسری دلیل کیا دی ہے, خلق الموت والحیات, حیات کو یعنی زندگی کو پیدا کرنے والا. کیونکہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی, اب بھی سائنس کہتی ہے کوئی چیز خود سے پیدا نہیں ہو سکتی. سائنس کیا کہے گی, یہ تو ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ بھئی خود سے نہیں ہو سکتا کچھ بھی, اس کائنات میں خود سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ جو کائنات ہے نا اس میں خود سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ جو لائٹیں جل رہی ہیں, روشنی مل رہی ہے, خود سے ہو رہی ہے؟ اس کے پیچھے ایک پورا نظام ہے, تاریں بچھائی گئی ہیں. کیا خیال ہے بھائی, بجلی آ رہی ہے, اور توانائی بھی خود سے نہیں پیدا ہو سکتی, مادہ بھی خود سے نہیں پیدا ہو سکتا, بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ مادے میں جو تبدیلی ہے نا, وہ تبدیلی خود سے نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک چیز ٹھنڈی ہے تو اس کی ایک صفت تبدیل ہو رہی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے, گرم, وہ خود سے ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا, خود سے چولہے پہ رکھنا پڑے گا, اس کو حرارت پہنچانی پڑے گی, حرارت پیدا کرنے کے لیے وہ خود سے ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی, اس کے لیے گیس جلانی پڑے گی, ماچس رگڑنی پڑے گی, ٹھیک ہے نا, اس ماچس کے رگڑیں گے تو آگ پیدا ہوگی اس سے.
پھر وہ جو گیس ہے وہ خود سے پیدا ہو گئے گی؟ بولو نا بھائی. گیس کیا ہے؟ زمین کے اندر ہے، وہاں سے نکالنی پڑے گی. تو زمین کے اندر گیس خود سے پیدا ہو گئی. اب سائنسدان نا پیچھے جاتے رہتے بھائی پیچھے زمین کے اندر گیس کو کہتے ہیں نہیں، پیٹرول سے جو اوپر نکل رہی ہے نا، وہ پیٹرول کا دھواں کہہ لیں آپ اس کو، یہ ہے گیس. تو اس کا مطلب گیس کہاں سے آ رہی ہے؟ پیٹرول سے. پھر پیٹرول خود سے آ گیا ہے بھائی؟ نہیں بھائی. پھر پیٹرول کے بارے میں ایک تھیوری، پیٹرول نکلتا ہے وہ تو ایک سیال مادہ ہوتا ہے جس میں ڈیزل بھی ہوتا ہے، گریس بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. وہ اس سے پیٹرول نکالا ہے، تو وہ جس سے مادے سے نکالا ہے وہ خود سے ہو گیا. کہہ رہے نہیں بھائی وہ خود سے نہیں ہوا، وہ ایسے ہوا تھا کہ لاکھوں کروڑوں سال پہلے جو جتنے مردار جانور یا انسان جو زمین میں دبے ان کی ہڈیوں سے یہ پیدا ہوا ہے. حقیقت ہے، یہ نہیں صحیح ہو سکتا ہے یہ نظریہ. تو یہ ہڈیاں کہاں سے آئیں؟ یہ خود سے ہو سکتی ہیں. اب عجیب بات یہ ہے کہ ان ہڈیوں کو کہہ دینا، یعنی انسان اور جانوروں کو کہہ دینا کہ خود سے ہو سکتے ہیں. یہ پیٹرول خود سے نہیں ہو سکتا. اور جو جانور ہے، یعنی جتنے پیچھے جا رہے ہیں نا، عجیب سے عجیب چیز پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے جس کے بارے میں یہ تصور رکھنا اور مشکل ہو رہا ہے کہ یہ خود سے کیسے ہو گیا. بہت مشکل ہے. میں اس کی آسان مثال دیتا ہوں. آپ کو کسی نے دودھ لا کے پیش کیا، دودھ پیجیے. آپ نے کہا یہ دودھ خود سے آیا ہے؟ اس نے کہا خود سے تھوڑی آ سکتا ہے بھائی، کوئی بھی چیز خود سے نہیں ہوتی. آپ نے تحقیق کی، آپ نے کہا کہ یہ تو بھینس سے پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اب بھینس زیادہ عجیب ہے یا دودھ؟ بتاؤ. بھینس کو بنانا زیادہ مشکل ہے یا دودھ کو بنانا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بول لو یار. آپ لوگ بھینس تو نہیں ہو نا، ماشاءاللہ آپ لوگ انسان ہو. جو سوال پوچھیں اس کا جواب تو. بھینس ہوتی ہے جو پوچھو گے بھینس کے آگے بین بجانا مسل مشہور ہے. اب ایک آدمی یہ تو مان رہا ہے کہ یہ دودھ خود سے نہیں پیدا ہو سکتا، لیکن وہ بھینس کے بارے میں فرض کر رہا ہے کہ یہ خود بخود پیدا ہوئی ہے. تو اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی ہے یا نہیں ہے بھائی؟ یعنی ہم جتنا ماضی کی طرف جاتے ہیں کائنات عجیب سے عجیب تر ہوتی چلی جاتی ہے، عجیب سے عجیب تر ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو نتائج میں جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں وہ خود سے نہیں ہو سکتی. تو جب اس کی ابتدا ہوئی تھی جو بہت ہی عجیب ہے، وہ خود سے کیسے ہو گئی؟ اب اس سوال کا جواب دنیا میں کسی سائنسدان کے پاس نہیں ہے. اس کا اللہ نے تمام آسمانی کتابوں میں جواب دیا، صرف قرآن میں نہیں، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، کہ بھائی یہ میں نے بنایا ہے اپنی قدرت سے، مان لو میں ہوں. لیکن سائنس کیا کہتی ہے؟ اللہ کو مان لیا تو پھر بہت ساری چیزیں آگے ماننی پڑیں گی، پھر یہ مولویوں کو بھی ماننا پڑے گا. مسئلہ سارا یہ ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ ان کے جو مولوی تھے نا، پادری، ان کو وہ بھگت چکے تھے سائنسدان کہ ان کو ماننے کے بعد ہمارا بیڑا غرق کیسا ہوا. حالانکہ سائنسدانوں کو یہ غور کرنا چاہیے تھا کہ پادریوں کو جو آپ نے مانا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا نقصان ہو رہا تھا، تو پادریوں کا جو دین تھا، جو مذہب تھا، وہ نہیں تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. وہ مسخ شدہ تھا. جیسے آج ہمارے بھی بہت سارے مولوی اوریجنل اسلام نہیں پیش کرتے. اوریجنل اسلام نہیں، وہ اپنی مرضی کے الہامات اور ان کی اپنے ذوق ہوتا ہے وہ لا کے لوگوں کو سامنے بیان کر دیتے. اب ظاہر ہے جب کوئی طالب علم یونیورسٹی کا یا کوئی سائنسدان جب وہ سنے گا تو وہ مذہب سے بدگمان ہوگا، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ دنیا میں مذہب کو ڈیفائن کرنے والا صرف ایک یہی تو نہیں ہے، اور بھی تو ہوں گے نا کوئی. تو عیسائیت اور یہودیت کا تو بیڑا غرق اسی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی حقیقی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور وہ لانے لگے بہت ساری چیزیں. لیکن اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو لاوارث نہیں چھوڑتا. اس لیے اللہ نے وعدہ کیا کہ میں آخری نبی کو بھیج رہا ہوں اور ان کی تعلیمات قیامت تک محفوظ رہیں گی. اللہ کا یہ دعویٰ جو تھا نا، یہ 1400 سال پہلے تو کسی کو شک ہو سکتا تھا، لیکن 1400 سال گزر گئے، آج تک اسلام میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی. آپ کو بالکل اوریجنل اسلام آج بھی ملے گا. دو چیزیں ہیں نا اسلام، ایک قرآن اور ایک حدیث. ان دو چیزوں کا نام ہے نا. قرآن آج پوری دنیا میں وہی پڑھا جاتا ہے، ذرہ برابر ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. اگر کہیں تبدیلی ہوئی ہوتی تو کچھ لوگ الگ پیش کر رہے ہوتے، کچھ لوگ، کیونکہ تبدیلی تو پھر ایک طرح کی تھوڑی ہوتی ہے. جب تحریف کی دروازہ کھلتا ہے تو پھر آپ کا اپنا ایڈیشن ہوگا، اس کا اپنا ایڈیشن ہوگا، اس کا اپنا ایڈیشن ہوگا. کیا خیال ہے؟ مسلمان کتنا لڑتے ہیں، کتنا مرتے ہیں، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، مگر قرآن سب کے سب ایک جیسی پڑھتے ہیں. اس میں پتہ ہے کہ نہیں کر سکتے، دائیں بائیں نہیں جا سکتے، پبلک ہی نہیں چھوڑے گی.
دائیں بائیں جا ہی نہیں سکتے اس میں. دوسری چیز کیا ہے؟ حدیث. اسلام دو چیزوں کا نام ہے نا، ایک قرآن اور ایک حدیث. حدیث کی حفاظت ایسے کی ہے کہ خدا کی قسم دنیا میں کسی انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی ایسی حفاظت کا اس کائنات میں کبھی انتظام ہوا ہی نہیں ہے. آپ اگر کتابیں اٹھا کے دیکھیں دوسرے مذاہب کی، بلکہ ان کی تاریخ کی کتابیں بھی، تو آپ کو کتاب پڑھنا شروع کریں گے، رائٹر نے لکھا ہوگا یہ واقعہ سن فلاں میں ہوا، یہ واقعہ سن فلاں میں ہوا، یہ فلاں نے یہ ارشاد. بس مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھ کے آپ کو کہتا ہوں قائد اعظم نے یوں فرمایا، تو لوگ پوچھیں گے آپ کو کس نے کہا؟ میں نے کہا فلاں کتاب میں پڑھا ہے. ہو سکتا ہے کتاب کسی نے غلط چھاپ دی ہو، کیا خیال ہے؟ امکان تو ہے نا. لیکن اگر میں کہتا ہوں مجھ سے فلاں نے کہا، فلاں سے فلاں نے کہا، فلاں سے فلاں نے بیان کیا، فلاں سے فلاں نے بیان کیا، اس نے قائد اعظم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ کہتے ہوئے سنا، تو بات اور پکی ہوتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ لیکن امکان ہے کہ اس درمیان میں ممکن ہے کوئی جھوٹ بولنے والا بندہ آ گیا ہو. تو اب میں کیا کرتا ہوں، میں نے جب فلاں سے سنا، ٹھیک ہے نا، تو فلاں آدمی قابل اعتماد ہے یا نہیں، اس کے بارے میں مجھے تحقیق چاہیے. تو اس زمانے کے لوگوں سے ہی تحقیق ہوگی نا جو اس زمانے میں زندہ تھے. تو اس زمانے کے لوگوں کی کتابیں آپ کو مل جائیں اور ان کتابوں میں اس کے بارے میں اس کے حالات زندگی لکھے ہوئے ہیں کہ نیک آدمی تھا یا جھوٹا آدمی تھا، سچ بولتا تھا یا ایک نمبر کا چھوڑو تھا. پھر اس سے مجھے پتا چل گیا بھائی اس زمانے کے لوگوں کے تبصرے، اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ اس نام کا کوئی بندہ واقعی تھا بھی. ورنہ فرضی چیز ہے تو انسان کہتے ہیں مجھ سے فلاں نے، ستار بھائی نے، وہ کہہ رہے غفار بھائی نے، وہ کہہ رہے کلیم بھائی نے، وہ کہہ رہے وسیم بھائی نے بیان کیا، پتہ ہی نہیں کون سا ستار، کون سا غفار، کون سا وسیم، کون سا کلیم. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی حدیث بیان کریں اور اس کی سند نہ ہو اور ایک راوی بھی درمیان سے گرا ہوا ہو تو وہ سند قابل اعتبار نہیں ہوتی. ایک راوی بھی ایسا ہے کہ جس کے حالات زندگی آپ کو معلوم نہیں ہے تو وہ حدیث قابل اعتماد نہیں ہوتی. اور ایک راوی بھی ایسا ہو جس سے ایک ہی آدمی بیان کر رہا ہے، کوئی دوسرا اس کا بیان نہ کر رہا ہو یا کوئی ایک کے علاوہ کسی اور سے بیان نہ کر رہا ہو، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. بھئی یہ اس سے ایک آدمی کیوں حدیث لے رہا ہے؟ اگر اس نام کا کوئی آدمی تھا تو اور لوگوں نے کیوں نہیں لی؟ بہت مشکل ہے. یعنی اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں نا، کہ نبی، میں نے ایک دفعہ سیرت پر بیان کیا، میں نے کہا بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے دانتوں میں خلا ہو اور اس خلا کو بیان کرنے کے لیے پوری سند چلتی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دانت تھے نا ان کے درمیان ہلکا ہلکا خلا تھا، پوری سند راوی نے بیان کی، حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال اخبرنی فلان قال حدثنی فلان عن فلان کر کے رأیت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج ثنیتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دانتوں کے درمیان میں خلا تھا. اتنی سی بات کو اس امت نے ایسا ہی نہیں لے لیا کہ کوئی آ کے کہہ دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں سامنے کے دانتوں کے درمیان میں خلا تھا اور اگلا اس کو مان لے. نہیں بھائی تمہیں کس نے بتایا؟ تو کہے گا مجھے فلاں نے بتایا. تو اس کو کس نے بتایا ہوگا نا؟ مجھے فلاں نے بتایا. اس کو کس نے بتایا ہوگا؟ مجھے فلاں نے بتایا. اس کو کس نے بتایا؟ مجھے فلاں نے بتایا. پھر آپ ان فلاں 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 کی بارے میں پوری کتابیں ہیں، اسماء الرجال جسے کہا جاتا ہے، بڑی مشہور کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، علامہ ذہبی کی، عقل مند لوگوں کی سیرتیں. اس میں آپ کو حدیث کے صرف راویوں کے بارے میں معلومات ملیں گی اور وہ ترتیب سے، حروف تہجی کے اعتبار سے. جن کا نام عبداللہ ہے، بہت سارے عبداللہ ہوں گے. پھر فرق کیسے ہوگا؟ کنیت سے. یہ عبداللہ تھے جن کی کنیت تھی. پھر بہت سارے راوی ایسے ہیں کہ نام بھی ایک، ان کی کنیتیں بھی ایک. پھر ان کے شاگردوں سے فرق ہوتا ہے کہ ان سے یہ لوگ روایت کرتے ہیں، یہ وہ والے عبداللہ ہیں جن سے فلاں نے روایت کیا، یہ وہ والے نہیں ہیں. پھر حدیث کے راویوں میں یہ بھی ہوتا ہے، عجیب بات آپ کو بتاؤں، کہ راوی قابل اعتماد ہے، اس پر بھی بحث ہوتی ہے، اور اس پر بھی بحث ہوتی ہے کہ کامل الضبط تھے یا نہیں تھے. یہ حدیث کے الفاظ کو محفوظ کرنے میں ان کا حافظہ صحیح تھا یا نہیں تھا. کیونکہ یہ تجربے سے محدثین کو پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث فلاں فلاں جب بیان کرتا ہے تو A to Z بالکل صحیح الفاظ نقل کرتے ہیں، لیکن یہی حدیث جب فلاں بیان کرتا ہے تو درمیان میں
گڑبڑ کر دیتا ہے. جب یہ حرکت 2-3 دفعہ ہوتی ہے تو محدثین کیا لکھ دیتے ہیں کہ ان کا ضبط کامل نہیں ہے, یعنی یہ الفاظ کو جمع کرنے میں مضبوط نہیں ہے. اس سے بھی حدیث میں کیا پیدا ہو جاتا ہے, حدیث میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. بہت لمبا چوڑا علم ہے یہ, یعنی اگر آپ یہ علم پڑھنا چاہیں تو مسلسل 2 سال صرف یہی پڑھنا پڑتا ہے, اس میں تھوڑی سی ہلکی پھلکی شدت پیدا ہو جاتی ہے. تو ایسے کسی کی حفاظت کی گئی ہے دنیا میں؟ کوئی ہے ایسا کوئی شخصیت دنیا میں گزری؟ تو یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر اپنی حجت کو تام کرنا چاہتے ہیں. کل قیامت کے دن کو یہ نہ کہہ سکے اللہ مجھے کنفیوژن تھی, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, جیسے یہود و نصارہ کا مذہب تھا وہ پادریوں نے بگاڑ دیا تو کہیں اسلام بھی کہیں مولویوں نے تو نہیں بگاڑ دیا. تو اللہ کہیں گے کہ جیسے بگاڑنے والے تھے تو سنوارنے والے بھی تھے. وہ سنوارنے والے بھی جنہوں نے ان علوم کو حاصل کیا اور جنہوں نے ان علوم کو حاصل کرنے کے بعد کھرے اور کھوٹے کو جدا کیا. میں کہیں گیا ہوا تھا تو ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اچھا, پھر ایک میں بات بتا کے پھر یہ واقعہ سناتا ہوں. پھر قرآن اور سنت کی تشریح میں گڑبڑ کر سکتے تھی امت, کیا خیال ہے بھائی؟ امت قرآن اور سنت کی تشریح میں گڑبڑ کر سکتی. جیسے آج کل ٹیلی ویژن پہ کچھ پروفیسر حضرات ایسے آ رہے ہیں, بات تو قرآن و سنت سے کرتے ہیں مگر وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ جو پوری امت سے کیا ہوتی ہے, بالکل ہی ہٹی ہوئی ہوتی. تو تشریح میں اختلاف ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ تو اللہ نے یہ کام بھی امت سے کروا دیا, یہ کام بھی امت سے کروا دیا. ایسے مجتہدین پیدا کیے, ایسے مجتہدین جن کو ایسا دماغ دیا گیا کہ آج ہم جب ان کے دلائل اور ان کی تحقیق پر غور کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں تھیں. یہ صلاحیت بادام کھانے سے پیدا نہیں ہوتی. بادام تو ہم بھی کھاتے ہیں, آپ بھی کھاتے ہوگے, وہ صلاحیت نہیں پیدا ہوتی. اتنا تیز دماغ, اتنا تیز دماغ. میں جب طلبہ کو پڑھاتا ہوں کتابیں فقہ کی, میں کہتا ہوں جو فقہ حنفی, ظاہر ہم لوگ تو کیونکہ حنفی مسلک کو فالو کرتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں دیکھو یہ تابعین کا دور تھا جب یہ مسائل قرآن و سنت سے نکالے جا رہے تھے, یعنی آج سے 1300 سال پرانا دور, 1300 سال پرانا. اس وقت کیا تھا کہ قرآن و سنت سے پورے قوانین مرتب کیے جا رہے تھے, مرتب بھی کیے جا رہے تھے اور دلائل کی دنیا میں ان پہ بحث بھی ہو رہی تھی. تو اس کے لیے کتنا وقت چاہیے. تو ان لوگوں نے اتنی موٹی موٹی کتابیں کیسے لکھ دی ہیں. اور امام ابو حنیفہ کی مجلس میں بعض مرتبہ ایک مسئلے پر ایک مہینہ غور ہوا کرتا تھا, بحث مباحثہ ہوتا, کیونکہ پوری شورا تھی, اس میں بڑے بڑے محدثین بیٹھا کرتے تھے, بڑے بڑے فقہا بیٹھا کرتے تھے. ایک مسئلے پر بعض دفعہ ایک مہینہ غور ہوتا تھا. یہ 1300 سال پرانی بات ہے, اس سے بھی زیادہ. ایک مہینہ غور ہونے کے بعد اگر اس پر سب کا اتفاق ہو جاتا تو وہ لکھ لیا جاتا ہے بھئی یہ مسئلہ ہے. اگر اختلاف ہوتا تو اختلاف کے ساتھ لکھا جاتا کہ یہ ابو حنیفہ کا مذہب ہے, یہ امام ابو یوسف کا مذہب ہے, اور یہ قول کس کا, امام محمد کا, ہر ایک کی دلیل. تو اس طرح سے جس کو امام محمد رحمہ اللہ تعالی لکھا کرتے تھے. تو آپ بتاؤ کسی مذہب کو ریٹن شکل میں لایا جا رہا ہو اور جس ریٹن شکل میں لایا گیا 1400 سال کے بعد بھی مدرسے میں وہی تحریر پڑھ کے سنائی جا رہی ہو, تو اس مذہب میں تحریف کا کوئی امکان باقی رہے گا؟ یعنی وہ تو ایک متن وجود میں آ گیا نا. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں تحریف کرنا بڑا مشکل ہے. تحریف کرنے والے جتنے لوگ ہیں وہ قرآن و حدیث کو ہدف نہیں بناتے تحریف کا. ان کو پتا ہے یہ کام ہو چکا, اب یہ گڑبڑ نہیں کر سکتے اس میں. وہ تشریح میں ڈنڈی مارتے ہیں. کیا کروں یار, کیسے سمجھاؤں, مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں کو سردی لگ رہی ہے. وہ کیا کرتے ہیں, بولو نا بھائی, تشریح میں ڈنڈی مارتے ہیں کہ اس کی یہ مطلب جو مولوی لوگ بتا رہے ہیں یہ مطلب نہیں, اس کا مطلب یہ ہے. اب مطلب کا تو عوام بیچاری کو پتہ نہیں ہوتا نا. تو فقہا نے کیا کر دیا کہ وہ مطلب بھی بیان کر دیا, اور پھر ایسا ہی نہیں کیا کہ وہ بیان ہو گیا تو وہ معاشرے میں قابل قبول ہی نہیں ہے, بس کسی بھی مولانا صاحب نے کچھ بھی کہہ دیا. پھر وہ باقاعدہ ریاستوں میں نافذ ہوا ہے, اسلامی مملکتوں میں نافذ ہوا ہے, وہ حکومتوں میں نافذ ہوا. پھر صدیوں تک حکومتیں اس پہ چلی ہیں. آج آپ جائیں تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کا قانون جب آپ پڑھیں گے تو آرٹیکل نمبر 3, آرٹیکل نمبر 4, آرٹیکل نمبر 5, وہ وکیل لوگ پڑھتے ہیں, کتنا پیچیدہ سسٹم ہوتا ہے وہ. تو یہ سارے قانون کی کتابیں جو تھیں یہ پہلے
لکھ لی اسی قرآن و سنت کے حساب سے. اس میں کہیں اگر فقہا کا اختلاف تھا تو اس اختلاف کو بھی لکھا گیا, اور پھر اس کو کیا کر دیا, اسلامی مملکتوں میں نافذ کر دیا. تو وہ کب جا کے ختم ہوا ہے؟ جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا 1920 میں. اس وقت تک وہ چلا آ رہا ہے, اور کلی طور پر ابھی بھی ختم نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی اس کا جنازہ نکل گیا ہو. پورے طور پر تو جب 1920 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ, اب خلافت عثمانیہ کے جو قانون کیا تھا وہ آج بھی کتابوں میں موجود ہے, آج بھی موجود ہے. وہ خلافت عثمانیہ میں بالکل اسی طرح مادہ نمبر 335, مادہ نمبر 336, اس کو آپ انگلش میں مادہ کہہ لیں, عربی میں عربی میں مادہ کہہ لیں, اور انگلش میں اس کو آرٹیکل کہتے ہیں. تو وہ آج بھی موجود ہے. آج جتنے بھی دارالافتاء ہیں جو جہاں علماء کرام فتویٰ دیتے ہیں تو وہ اسی کتاب کو دیکھتے ہیں, وہ اسی کتاب کو دیکھتے ہیں. اور وہ بہت سارے مسائل ہیں, اس میں ہبہ کے احکام ہیں, اس میں وصیت کے حکام ہیں. یعنی کوئی قانون, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں موجود نہ ہو, سوائے ان مسائل کے جو بالکل جدید مسائل ہیں جو اب وجود میں آ رہے ہیں, جن کا پہلے, جیسے ڈیجیٹل تصویر ہے, ویڈیو ہے, یا اسلامک بینکنگ ہے, یا اس قسم کی جو چیزیں ابھی بالکل نئی نئی وجود میں آ رہی ہیں, انشورنس ہے. تو ان پر اب غور ہو رہا ہے, اور اس کے لیے بھی مسلمانوں میں ہر جگہ اختلاف اور انتشار ہے. مگر اللہ تعالیٰ بعض کام ایسے لوگوں سے کروا دیتے ہیں جن سے امید نہیں ہوتی کہ یہ کوئی اچھا کام کریں گے. بھٹو نے بڑا اچھا کام کیا, مسلمان ملکوں کا ایک اتحاد بنا دیا تھا. اس اتحاد کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی, مگر اس اتحاد سے کچھ تھوڑے مسلمان 4 دن کے لیے بھی اگر متحد ہو جائے نا تو اس سے کچھ ایسی خیریں پھوٹ جاتی ہیں جس صدیوں سے فائدہ اٹھاتا. وہ چلتے چلتے نتیجہ کیا نکلا کہ اب مجمع الفقہ الاسلامی کے نام سے پوری دنیا کے علماء کی ایک شورا بن چکی ہے. جدید مسائل میں وہ شورا بحث کرتی ہے. اب ہم بھی جب کوئی جدید مسئلے کی تحقیق کرتے ہیں تو پہلے اس شورا کے فیصلے کو اور ان کی تحقیق کو دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ اس میں کئی ممالک کے چوٹی کے علماء ہوتے ہیں. جیسے پاکستان سے اس میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء ہیں, تو اس طرح مصر کے, پوری دنیا کے علماء ایک جگہ مل کے بیٹھتے ہیں اور کئی ہفتوں, کئی مہینوں جدید مسئلے پر غور و فکر ہوتا ہے, اور اس کے دلائل کو تحریری شکل میں لایا جاتا ہے. اس کے بعد ان میں اپنی رائے وہ قائم کرتے ہیں. وہ رائے پھر انٹرنیٹ پر بھی شائع کر دی جاتی ہے, کتابوں کی شکل میں بھی شائع کر دی جاتی ہے. تو اب نتیجہ کیا نکلا, جدید مسئلے پر جب کوئی جدید مفتی تحقیق کرنا چاہے گا تو اس کے پاس دلائل کیا کہ انبار ہوتے ہیں. تو یہ بھی اسلام کی حفاظت کا ایک بہت زبردست اللہ نے انتظام کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کتنا زبردست انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ چیز یہود و نصارہ کے پاس نہیں. اب کبھی آپ نے دیکھا کہ یہودیوں کا اجلاس ہوا, فلاں جدید مسئلے پر یہودیت کیا کہتی ہے اس بارے میں, ان کی علماء کی رائے سامنے ہے, کبھی دیکھا آپ نے؟ بولو نا بھائی کیا ہوا. کبھی ہندوؤں کو دیکھا, ہندوؤں کے پنڈت, سارے ہندوستان کے پنڈت ایک جگہ اکٹھے مل کے بیٹھے اور انہوں نے اس پہ غور کیا کہ یہ جو اعضاء کی جو پیوند کاری ہے, گردے, پھیپھڑے, کلیجی جو ٹرانسفر کرنا ہے, ٹرانسپلنٹ کا جو ایک سسٹم چل رہا ہے, یہ ہندو مذہب کے لحاظ سے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے وہ بیٹھے ہوں؟ ان کو پتہ ہے بیٹھیں گے تو ہمارے پاس اس پر بحث کرنے کے لیے میٹر کچھ ہے ہی نہیں, یہ بات کس طرح سے کریں گے ہم اس پر, کچھ ہے ہی نہیں بولنے کے لیے. نہ یہودی کے پاس ہے نہ عیسائی کے پاس ہے. وہ یہ کام دے دیتے ہیں, حکومتوں کے حوالے کر دیتے ہیں, بھائی آپ جو قانون بنائیں گے ہم اس کو فالو کریں گے, ختم. لیکن ہمارے یہاں سے نہیں, حکومت قانون بناتی ہے, ٹھیک ہے, حکومت اس کو فالو کرتی ہے, لیکن لوگ پھر کس سے پوچھتے ہیں؟ علماء سے پوچھتے ہیں کہ شرعاً یہ جائز ہے یا نہیں. اب گردوں کی جو ہے, آپ کسی کو گردہ ہبہ کر دیتے ہیں, آنکھیں ڈونیٹ کر دیتے ہیں, قانونی لحاظ سے تو یہ جائز ہے, اس کی کچھ شرائط ہیں, لیکن لوگ علماء سے پوچھتے ہیں کہ میں اپنی آنکھیں دینا چاہتا ہوں, کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت اس بارے میں ہمیں کچھ رہنمائی کرتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ شریعت رہنمائی کرتی ہے ہماری اس بارے میں. تو اسلام ایک زندہ مذہب ہے, جیتا جاگتا مذہب ہے. تو اب میں آپ کو اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ اسلام قطعاً ایسی بات نہیں کرتا جو تحقیق کے بالکل خلاف جا رہی ہو. کیوں ایسی بات کیوں نہیں کر سکتا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر اسلام ایسی بات کر رہا ہے جو مشاہدے کے اور تحقیق کے بالکل خلاف ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری آنکھیں اندھی ہیں, ہم غلط دیکھ رہے ہیں. جو مذہب میں مضبوط لوگ ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم مذہب کو مانیں گے اور ساری تحقیقات کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دیں گے, کیونکہ اللہ کبھی غلط نہیں کہہ سکتے. لہذا اللہ نے کہہ دیا 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, 4 نہیں ہوتے, تو ہم 2 اور 2 کو کیا مانیں گے؟ 5 مانیں گے. یہ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟
یہ ایک طرف والے لوگ ہیں. دوسرا والے کیا کہتے ہیں کہ بھائی جو سائنس کہے گی ہم اس کو مانیں گے, مذہب کا کیا ہے؟ جو سائنسی تحقیق جو بات کہے گی ہم اس کو مانیں گے, مذہب کو ہم نہیں مانتے. جو بالکل اوتھسٹ قسم کے, دہریے قسم کے لوگ ہیں. معاملہ اس کے حقیقت میں, حقیقت جو ہے نا وہ اس کے درمیان میں ہے. اگر کوئی مذہب آپ کو یہ کہتا ہے, چاہے وہ اسلام ہو چاہے وہ ہندو ہو, کوئی بھی ہو, کہ 2 اور 2 4 کے بجائے کتنے ہوتے ہیں؟ 5 ہوتے ہیں, تو خدا کی قسم وہ مذہب جھوٹا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ مذہب کو پہچاننے میں بھی تو عقل سے کام لینا پڑتا ہے. مذہب کی باتیں اگر خلاف عقل ہونا شروع ہو جائیں تو پھر مذہب کو پہچاننے کا کرائٹیریا کیا ہے کہ یہ سچا مذہب ہے یا جھوٹا مذہب ہے؟ یاری بات. کیونکہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے تھوڑی سن رہے ہیں, اللہ ہم پر ڈائریکٹ تھوڑی وحی کرے. ہم درمیان میں واسطہ کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسی بات کریں جو عقل کے بالکل خلاف جا رہی ہو تو یہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے ہونے کی علامت ہوگی. معاذ اللہ, ایسا ہے نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. لیکن میں ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں کہ کسی نبی کو سچا ہے یا جھوٹا ہے یہ پہچاننے کے لیے بھی تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں عقل کے بالکل خلاف تو نہیں ہے. کیونکہ عقل کے خلاف جو بھی بات کرے گا وہ پاگل ہوگا, دیوانہ ہوگا یا جھوٹا ہوگا. بہت مشکل, بہت مشکل. یہ دعویٰ ممکن ہے بہت سے لوگ ہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مولانا صاحب بیٹھ کے, کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آج. بھائی اللہ تعالیٰ جب پچھلے مذاہب کے جھوٹے ہونے کی دلائل جو بیان کرتے ہیں نا, یہ غلط آدمی کے غلط ہونے کے دلائل, وہ دلائل بھی تو عقل سے ہی اللہ بیان کرتے ہیں. وہ دلائل بھی تو عقلی ہوتے ہیں کہ دیکھو تمہاری عقل کو, افلا تعقلون, تم عقل سے کیوں نہیں کام لیتے. جگہ جگہ ہے نا قرآن میں کہ عقل سے کیوں نہیں کام لے رہے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کام کس سے لینا پڑے گا؟ عقل سے. اب اگر عقل کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں اس کو غلط مانو. کیونکہ عقل اگر آپ کی غلط فیصلہ کر رہی ہے, ایسی بات میں بھی اس کی تفصیل بتاتا ہوں, آدھے بیان میں اٹھ کے نہ چلے جائیں, پتہ نہیں کیا پیغام پہنچائیں گے پبلک کو جا کے, ٹھیک ہے نا. عقل اگر 2 اور 2 کو 4 کہہ کے غلط فیصلہ کر رہی ہے تو پھر عقل رسول کو پہچاننے میں بھی تو غلطی کر سکتی ہے. کیا خیال ہے؟ پھر ہم کیسے کسی غیر مسلم کو کہیں گے کہ اسلام سچا مذہب ہے؟ وہ کہے گا کیوں؟ آپ کہیں گے بھائی میری عقل کہتی ہے, اس پہ دلائل اتنے زیادہ ہیں. آپ اسے یہی کہیں گے نا, بھائی میری عقل کہتی ہے اور اتنے دلائل ہیں کہ اگر میں وہ دلائل دوں تو تمہاری عقل بھی کہے گی. تو وہ کہے کہ اچھا عقل غلطی بھی کرتی ہے, یعنی کبھی غلط بات بھی کہتی ہے. تو آپ کہوں ہاں غلط بات بھی کہتی ہے, تو وہ ہو سکتا ہے غلط کہہ رہی ہے تمہاری عقل یہاں پہ, اتنے سارے دلائل میں بھی غلط فیصلہ کر رہی ہو. آئی بات سمجھ؟ تو سچا نبی یا سچا مذہب کبھی بھی عقل کے خلاف بات, بولو بھائی, نہیں کرے گا. سوال پیدا ہوتا ہے پھر نبی نے تو ایسی بہت ساری باتیں کی جو عقل میں نہیں آتی. قبر کا عذاب عقل میں آتا ہے, سائنس ثابت کرتی ہے قبر کے عذاب کو. جنت جہنم عقل میں آتے ہیں, مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عقل میں آتی ہے. میرے خیال ہے آپ لوگوں کے آتی ہے, بول دو نہیں آتی بھائی. جنت ہے, اللہ نے کہہ دیا نا, اور ایسی ہوگی اور ایسی حوریں ہوں گی اور ایسی شراب اور اس کی دودھ کی نہریں ہوں گی. اب جب آپ سائنسدانوں کو بتائیں بولتے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تبھی تو ہم مذہب کو نہیں مانتے. یہ مذہب میں تو ہمیں کہاں نظر آ رہی ہے جنت بھائی. قبر کا عذاب برحق ہے تو سائنسدان کہیں گے ہم تو کھود کے دیکھ رہے ہیں, تو کیڑے کھا کے اس کی باڈی ختم ہو گئی. لوگوں نے کہا جنید جمشید کا جب جہاز گر کے وہ باڈی ختم ہو گئی تو عذاب یا ثواب کس چیز کو ہوگا؟ عقل مانتی ہے ان چیزوں کو؟ تو یہ تو ساری باتیں مذہب بتا رہا ہے, تو ہم مذہب کے کہنے سے کیوں مان رہے ہیں؟ ہماری عقل تو نہیں مانتی. یاد رکھو عقل کا نہ ماننا ایک الگ چیز ہے, عقل کا اس کے خلاف فیصلہ کرنا ایک الگ چیز ہے. 2 قسم کی چیزوں میں نا ہم فرق نہیں کر پاتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں عقل سے بالا تر, جہاں ہماری عقل کی اپروچ نہیں ہے, عقل کی پہنچ نہیں ہے وہاں تک. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں عقل وہاں پہنچتی ہے اور اس کے بارے میں بالکل صحیح فیصلہ کر سکتی ہے, الا یہ کہ کوئی پاگل نہ ہو یا کسی نے وظیفے اور چلے نہ عامل نہ بنا ہو, کیونکہ عاملوں کو کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن نظر آتا ہے ان کو. لیکن نارمل انسان اس کو کیا ہوگا کہ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. سیڑھیوں کے اوپر شیلف ہے, شیلف پہ کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں بڑی عجیب سی. آپ نے لا کے کچھ ہیرے جواہرات وہاں چھپا دیے, اور
کسی غریب کی جھونپڑی میں یہ کام ہو رہا ہے. ایک غریب آدمی، اس کی جھونپڑی میں اوپر والی الماری کے اوپر آپ نے کیا رکھ دیا؟ ہیرے جواہرات. آپ نے کیا اس غریب نہیں رکھ دیے. اب جب آپ آئے اس غریب سے آپ نے آ کے پوچھا کہ یار تم غریب ہو؟ کہہ رہے نہیں میں تو بہت مالدار ہوں. میں کیا ہوں؟ بہت مالدار. آپ نے پوچھا تمہارے پاس ہے کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس شیلف میں پیچھے اتنے کلو سونا پڑا ہوا ہے، اتنے ہیرے جواہرات. آپ یوں گردن اٹھا کے دیکھو، آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا کیونکہ وہ تو شیلف میں پیچھے کی طرف رکھا ہوا ہے. اب آپ کہہ رہے ہو تم جھوٹ بول رہے ہو، میری عقل میں تو نہیں آتا، تمہاری تو جھونپڑی دیکھ کے لگتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ کیا کہے گا کہ بھائی آپ کی نظر وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی تو یوں جھانک جھانک کے دیکھنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ آپ کے پاس سوائے اس کے، میری بات پہ اگر مجھے سچا سمجھو گے تو یقین کر لو، اور اگر مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو انکار کر دو. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور دلیل ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہی نہیں ہو. پہنچو گے جب سیڑھیاں لگا کے اوپر جاؤ گے. پھر دیکھو، اگر پھر دیکھتے ہو نا کہ نہیں ہے تو پھر مجھے کہو کہ میں جھوٹا ہوں. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ اور ایک دوسری جھونپڑی میں آپ گئے، اس غریب سے آپ نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہیرے جواہرات ہیں. اس نے کہا کہاں ہے؟ ہو گئے یہ سامنے پڑے ہوئے ہیں نا. اب آپ دیکھ رہے ہو بھی سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے. سامنے الماری تھی اس میں رکھے. وہ کہہ رہے یہ ہے نا. کہہ رہے بھائی نہیں ہے بھائی. کہہ رہے یہ ہیں. کہہ رہے خدا کی قسم نہیں ہے. پھر آپ نے کہا شاید میری نظر کمزور ہو گئی. اس کا چشمہ چھین لیا آپ نے غریب کو. چشمہ لگا کے دیکھا پھر بھی نظر نہیں آ رہے. اب آپ اس کو کیا کہو گے؟ تو کیا بول رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے. حالانکہ اس کی اتنی لمبی داڑھی بھی تھی اور اس کے خوبصورت نورانی چہرہ بھی تھا. آپ کو جتنا مرضی نورانی چہرہ ہو بھائی، میرے بھی وہی آنکھیں لگی ہوئی ہیں جو تمہارے. تبھی تو ہم کہتے ہیں بھائی پشاور میں جو چاند نظر آتا ہے نہیں آتا نظر، کیونکہ پشاور والے بھی اسی آنکھ سے دیکھتے ہیں جس آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں. اور پشاور میں چند لوگوں کو ہی نظر آ رہا ہے، باقی پشاور والوں کو کبھی بھی نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ کیسی بات ہے کہ وہ ایک مخصوص مسجد ہی میں چاند نظر آ رہا ہے. باقی میں اپنے شاگردوں کو فون کرتا ہوں پشاور میں، فون کر کے پوچھتا ہوں تمہیں نظر آیا؟ تمہیں نظر؟ کہہ رہے نہیں اتنی ساری شہادتیں اکٹھی ہو گئی. میں کہا ہو گئی، تمہیں آیا کہ نہیں آیا؟ چلو پچھلے سال نہیں آیا تھا، اس سے پچھلے سال نہیں آیا تھا، ایک کسی سال تو آنا چاہیے نظر. ہم جس کو فون کر کے پوچھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں آیا، باقی 40 آدمیوں کو نظر آ رہا ہے. تو یہ خلاف عقل ہے، خلاف عقل ہے. تبھی فقہا نے لکھا ہے کہ مطلع اگر صاف ہو تو پھر ایک آدمی اگر کہتا ہے نا مجھے چاند نظر آیا، وہ کتنا ہی نیک ہو، 4 مہینے لگا کر آیا، اس کی شہادت قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ جب بادل بھی نہیں ہے، مطلب بھی صاف ہے، تو صرف تجھے کیوں نظر آیا بھائی؟ باقی پبلک کیا کر رہی تھی؟ تو یہ کیا ہے؟ یہاں جو آپ اس کو جھوٹا قرار دے رہے ہو، یہ آپ کی عقل اس کو جھوٹا قرار دے گی. اگر آپ یہاں بھی کہہ دیتے ہو نا کہ یہ سچ بول رہا ہے، یعنی جس کو اشرفیاں وہ دکھا رہا ہے جبکہ ہے نہیں، اس کا مطلب آپ کا کسی عامل سے تعلق ہے اور آپ الٹی الٹی باتیں سیکھنا. کیونکہ عاملوں کے کہنے پہ نا لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں بھائی جب یہ کہہ رہے ہیں تو ہوگا. کیوں ہے بھائی؟ میری میں کہ اندھا ہوں، مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا یہاں پہ ہے بھائی؟ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ تو یہ پھر کیا اس پاگل ہونے کی علامت ہے. تو یاد رکھو مذہب کبھی ایسی بات نہیں کرتا جو عقل کے خلاف ہو. بعض چیزیں ہماری عقل سے اوپر ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. ابھی تمہیں پورا علم ہم نے دیا ہی نہیں ہے، بہت تھوڑا دیا ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو پتہ نہیں کیا مل گیا ہمیں. جنات، سائنسدان کبھی کسی لیبارٹری میں جنات کو ٹریس کر پائے ہیں؟ ہے بھائی؟ نہیں. حالانکہ سائنسدان بھی جنات کے وجود کو مانتے ہیں. وہ جب مانتے ہیں جب کسی پہ جن چڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ میڈیکل سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے. ڈاکٹر بھی جن کو مانتے ہیں. کسی نے جن دیکھا ہو نا، مانتے ہیں، کہتے ہیں یار لیبارٹری میں تو نہیں آ رہا لیکن بندے کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ جب جن کسی پہ آتا ہے آپ اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا، مگر وہ کچھ باتیں ہو رہی ہوں گی، اس کی الگ سے کچھ باتیں کر رہا ہوگا. جنات کا وجود تو ایک مسلم چیز ہے، لیکن یہ سائنس کی پہنچ سے بالا تر ہے. سائنس اس کو نہیں مانتی. سائنس اس لیے نہیں مانتی بھائی ہماری لیبارٹری، بھائی تمہاری لیبارٹری تو جو بنی ہے نا وہ اسی مٹی اور لوہے کی چیزوں سے بنی ہے. یہ ایسی چیزوں تک پہنچ ہی نہیں سکتی جو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنے. ان کا وہ پورا سسٹم ہی الگ ہے، الگ ہی جہان ہے ان کا. وہ بالکل ایک الگ جہان ہے. جیسے آپ سونے کے بعد خواب کی کیفیات سے گزرتے ہیں، وہ خواب کی چیزوں کو کوئی یہاں آلے لگا کے دیکھ لے کہ یہ کیا خواب دیکھ رہا ہے، یہ تھوڑی پتہ چل سکتا ہے. ایسے ہی اگر کوئی ایسی مشین ایجاد ہو بھی جائے کہ جس میں آپ کو سائنسدانوں کو پتہ چل جائے یہ بندہ خواب کیا دیکھ رہا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسی مشین ایجاد ہو جائے کہ مردے پر کیا گزر رہی ہے وہ
سائنسدانوں کو پتا چلے. وہ برزخ کی زندگی ہے, وہ یہ والی دنیا کی زندگی نہیں ہے, وہ بالکل ایک الگ جہاں ہے. وہاں جو کچھ ہو رہا ہے سائنس وہاں تک پہنچ سکتی نہیں ہے. وہ سائنس کی پہنچ سے کیا ہے, یہ چیزیں بالا تر ہیں. تو مذہب کبھی عقل کے خلاف بات, مذہب کبھی یہ نہیں کہے گا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. مذہب ہمیشہ ہاں یہ ایسے بات ضرور کرے گا جو ہماری عقل سے کیا ہے بالا تر. اب کچھ باتیں ہماری عقل سے بالا تر تھیں تو مذہب نے ہمیں بتا دی کہ یہ صحیح ہے, لیکن سائنسدانوں کی عقل سے بھی بالا تر تھیں. وہ سائنسدانوں نے ایک دوسری رائے پیش کر دی, تحقیق کی دنیا میں وہ ثابت نہیں ہوئی ہے. تو جو اوتھسٹ قسم کے لوگ ہیں وہ سائنس کی بات کو مانتے ہیں, اور جو مذہب والے لوگ ہیں وہ کس کی بات کو مانتے ہیں, وہ اللہ کی بات کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, سائنسدانوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی بات سائنس کی مذہب سے ٹکرا رہی ہے تو یا تو آپ کو مذہب کی وہ بات سمجھ میں نہیں آئی, یا سائنسدانوں کی وہ تحقیق نہیں ہے بلکہ ان کا وہ نظریہ ہے جسے آپ تحقیق بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. جو ڈارون کا نظریہ ہے نا, اس کو آج بھی سائنس کبھی بھی تحقیق نہیں کہتی کہ یہ ثابت شدہ چیز ہے, کبھی بھی نہیں کہتی, کیونکہ ثابت شدہ چیز پہ دوبارہ ٹاک نہیں ہوتی, اس پہ بحث نہیں ہوتی. جبکہ ڈارون کے نظریے کے خلاف بہت سارے سائنسدانوں نے بہت کچھ لکھا ہے. اور ہم لوگ اتنے پاگل ہیں, اتنے بیوقوف ہیں کہ جن نظریوں کو ان لوگوں نے مسترد کر دیا, کالعدم قرار دے دیا, ہماری یونیورسٹیوں میں وہی نظریے پورے اہتمام کے ساتھ پڑھائے جا رہے ہیں. آپ کی جو لمس یونیورسٹی ہے, اس میں کسی نے مجھے بتایا کہ یہ ڈارون کا نظریہ بہت احترام سے پڑھایا جاتا ہے, لوگ اس نظریے کے قائل ہیں. اللہ کے بندو, جو ڈارون کے شاگرد تھے انہوں نے اپنے باپ داداؤں کے نظریوں کو جھٹلا دیا کہ وہ غلط کہا تھا, اس نے انہوں نے جھٹلا دیا. لیکن غلامی کا ایسا وہ ہے کہ اپنی کوئی تحقیق ہے ہی نہیں, بس جو کہہ دیا اسی کو فالو کرتے چلے جا رہے. تو اس لیے اب میں ایک چھوٹی سی اور مثال دیتا ہوں. 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں بتاؤ؟ 4 ہوتے ہیں. یہ ہر آدمی کی عقل میں آتا ہے. لیکن 356 کو 418 سے ضرب دیا جائے تو کیا جواب آئے گا؟ اب یہ کوئی بہت ہی ریاضی میں ماہر ہونا وہ تو فوراً بتا دے گا, ورنہ عام آدمی نہیں بتائے گا. تو یہ 256 ضرب 318 کا جو جواب ہے یہ ہماری عقل سے کیا ہے, بالا تر ہے. یہاں تک ہم ایک عام آدمی پہنچ نہیں پاتا, اس کے لیے مشینوں کا استعمال کرتا ہے. تو یہ ہے عقل سے بالا تر ہونا اور کسی شے کا خلاف عقل ہونا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب دیکھو 2 + 2 لکھا آپ نے کیلکولیٹر میں, = دبایا تو 4 کے بجائے اگر 5 آ رہے ہیں نا تو آپ کیلکولیٹر اٹھا کے پھینک دو گے, بولے یہ جھوٹ بول رہے ہیں, پاگل ہے. حالانکہ کیلکولیٹر کبھی غلطی نہیں کرتا. تو سچا نبی کبھی خلاف عقل بات نہیں کرتا. اگر سچا نبی نے خلاف عقل بات کی ہے تو آپ کو اس کو سچا کہنے میں آپ سے غلطی ہوئی ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ میں کسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائنسی حقائق کے خلاف کوئی بات کبھی بھی نہیں کی. اور خدا کی قسم یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی سب سے مضبوط دلیل ہے اس زمانے میں. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں بھائی, یہ کیوں اتنی مضبوط دلیل؟ اس لیے کہ 1400 سال پہلے کا جو زمانہ تھا, اس وقت کے جو سائنسدان تھے وہ اتنی لمبی لمبی چھوڑا کرتے تھے, اور اس وقت کے جو لوگ تھے کہ وہ آج اگر چھوڑنا شروع کر دیں نا تو ہم لپیٹ نہیں سکتے اس کو. حقیقت ہے. اس وقت کی مذہبی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, اس وقت کے جو نظریات تھے نا, عجیب عجیب سے نظریات تھے لوگوں میں. بس سائنسدان کوئی اٹھتے تھے, کوئی بھی آدمی جو ہے نا, کوئی حکیم صاحب اٹھے اپنے آپ کو مشہور کرانے کے لیے ایک نظریہ پھینک دیا کہ یہ آسمان جو ہے نا یہ گھوم رہا ہے. کیوں گھوم رہا ہے؟ بس گھوم رہا ہے. ایسے نظریات آپ کو ملیں گے, ایسے نظریات ملیں گے کہ یہ زمین جو ہے ایک بیل پر کھڑی ہوئی ہے. یہ اس قسم کے لوگ تھے. اطباء عجیب عجیب باتیں کیا کرتے تھے. میں برما جب گیا تو وہاں میں نے پوچھا کہ یہاں حکیم بھی ہیں؟ انہوں نے کہا بہت سارے حکیم ہیں. میں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں حکیم لوگ, کیا ان کی سلسلہ؟ انہوں نے کہا ان کے جس حکیم کے پاس چلے جاؤ نا, اس کی ہر جڑی بوٹی میں 99 بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے نا کہیں بھی کسی حکیم کے پاس جا کے بیٹھ جائے, وہ کوئی جڑی بوٹی کا پاؤڈر نکالے گا, بولے گا یہ کھاؤ گے. کیوں؟ اس میں 99 بیماریوں کا علاج. کہہ رہے ہیں چلو ایک کے پاس ہو, ہر آدمی کے پاس ایسی کسی قسم کی جڑی بوٹی ہیں تو کون تحقیق کر. میں ایک حکیم صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو مرد کا جو اسپم ہے, اس کا ایک قطرہ خون کے 100 قطروں سے مل کے بنتا ہے. ایک قطرہ خون کے یہ چھوڑ رہے ہیں 15ویں صدی میں. تو آپ سوچو کہ 1400 سال پہلے کتنا چھوڑتے ہوں گے. یعنی خون کا ایک قطرہ, اس کا اسپم کا ایک قطرہ خون کے
100 قطروں سے. یعنی وہ بتانا چاہتے جس مرد کو, جس لڑکے کو نائٹ فال ہوتا ہے, وہ تو بیچاری اس کی تو ساری ہڈیاں گھل کے ختم ہو جاتی ہیں, کیونکہ ایک قطرہ جب 100 قطروں کے برابر ہے تو آپ اندازہ لگائیں کتنا خون ضائع ہوتا ہوگا. تو میں نے کہا اچھا حکیم صاحب, پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس آدمی کی شادی ہوئی ہو اس کو کم از کم 100 بوتلوں کا انتظام پہلے کمرے سے باہر کرنا چاہیے. یہی بات مطلب ہوا نا, اتنی انرجی چاہیے اس کو. تو یہ 15ویں صدی میں جب چھوڑ رہے ہیں تو 1400 سال پہلے جو محقق ہیں وہ ایسی, حکیموں میں محقق بھی ہیں, حکیموں میں بڑے زبردست قسم کے حکیم بھی ہوتے ہیں, تو لیکن چھوڑو بھی ہیں. تو اس زمانے میں کتنے ہوں گے. اور جھوٹا آدمی کبھی بھی تحقیقی بات نہیں کرتا, وہ اپنی دکان چمکانے کے لیے اس کو جھوٹ لازمی ملانا پڑتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ جیسے عامل لوگ گھوم پھر کے ادھر ہی آ رہے ہیں, یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ بالکل صحیح بات کریں. یہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گھماتے ہیں کہ نہیں گھماتے, بات کو مبالغہ کر دیں گے. آپ اگر کلینک کھول کے بیٹھے, آپ ڈاکٹر بن گئے, کوئی آئی نہیں رہا آپ کے پاس, تو آپ کیا کریں گے؟ کچھ جعلی سرٹیفکیٹ بنوائیں گے, کچھ غلط چیزیں, کچھ نظریات, کچھ اپنی تحقیقات, کچھ نہ کچھ آپ کو مبالغہ آرائی کرنی پڑے گی. دکان کھول کے بیٹھیں گے, چائے کا کھوکا کھول کے بیٹھیں گے, کچھ نہ کچھ لوگوں کو مائل کرنے کے لیے کچھ صحیح ہوگا, کچھ غلط بھی ہوگا. اور جو شخص اللہ پہ جھوٹ باندھے, کوئی نبی کہ مجھے اللہ نے اپنا پیغمبر بنایا ہے, وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے معاذ اللہ کتنا جھوٹ بولے گا, اور ایسی تحقیقات لوگوں کے سامنے پیش کرے گا کہ لوگ کہیں گے بھائی اس کے پاس بڑا علم ہے. مگر کمال کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں 1400 سال پہلے کوئی ایک بات ایسی نہیں ملتی جو 1400 سال کے بعد سائنس کی دنیا میں غلط ثابت ہو رہی ہو. جبکہ آپ اس وقت کی مذہبی کتابوں کو اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو حقائق کے خلاف بہت کچھ ملے گا, کیونکہ مذہبی لوگ الٹی باتیں لکھ کے نا لوگوں میں, کیونکہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نئے دلچسپ قصے اور نئے ایسی الٹی سیدھی باتیں سن کے نا لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, متاثر ہوتے ہیں لوگ اس سے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کے بارے میں جو معلومات دی ہیں, طب کے بارے میں یعنی جسم صحت کے حوالے سے, قرآن اور حدیث میں جو صحت کے حوالے سے معلومات ہیں, ان میں ایک معلومات بھی ایسی نہیں ہے جو تحقیق کی دنیا میں غلط ثابت ہوئی ہو. آپ نے فرمایا کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے. یہ بات سن کے صحابہ خوش ہوئے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کو بڑا علم دیا ہے. تو آج کیا کہتے ہیں, کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کلونجی کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہ؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے آج کہ نہیں شہد میں شفا نہیں ہے؟ کوئی ہے دنیا کا کوئی ڈاکٹر بتاؤ, کوئی حکیم بتاؤ. قرآن نے کیا کہا, والتین والزیتون, قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کو بڑا بہترین انداز سے ہم نے بنایا ہے. قسم کس کی اٹھائی جا رہی ہے؟ انجیر اور زیتون. یہ ذرا نقطہ سمجھیں, قرآن کی آیت دیکھیں. یہ لگتا ہی نہیں ہے کسی انسان نے, ایسے انسان نے بیٹھ کے بنائی ہو جو عرب کے جوہلا میں پیدا ہوا ہو, جس کو نہ لکھنا آتا ہو نہ پڑھنا آتا ہو, مگر وہ دو قسمیں اٹھا رہا ہے. کس پر؟ کہ انسان کیا ہے. ہم جب کسی کی قسم اٹھائیں گے کہ آپ بڑے زبردست اللہ نے آپ کو بنایا, تو زیادہ زیادہ تمہاری ماں کی قسم, تمہارے باپ کی قسم, تمہارے سسر کی قسم, ٹھیک ہے نا, یہ کہہ دیں گے نا, یہی کہہ دیں گے نا. انجیر اور زیتون کی طرف کبھی جائے گا ہمارا دماغ؟ بولو بھائی, کبھی جائے گا کہ میں آپ کو, آپ بہترین سانچے میں آپ ڈھلے ہو, اس کے لیے میں انجیر اور زیتون کی قسم اٹھاؤں؟ اس طرف تو 100 سال بھی سوچتے رہو گے نہیں جائے گا ذہن. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ لوگوں کو انجیر کا پتا تھا نہ زیتون کا صحیح پورے طریقے سے پتا تھا. قرآن نے قسم اٹھائی انجیر کی اور زیتون کی قسم. کیوں؟ یہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی جو خوراک ہے نا, وہ انجیر اور زیتون جیسی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. تو اس سے پتا چلتا ہے اس کا میٹیریل, جو اس کا مادہ ہے, وہ کیسا ہوگا. وہ الگ بات ہے ہم نہ انجیر کھا رہے ہیں نہ زیتون. آپ اگر انجیر اور زیتون کھانا کثرت سے شروع کر دیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی اللہ نے مجھے بہترین تخلیق میں پیدا کیا, مجھ جیسا کوئی بھی نہیں بنایا اللہ نے. ابھی تو گٹکا کھا رہے ہیں, پان کھا رہے ہیں, سگریٹیں پی رہے ہیں, تو بعض دفعہ آپ کو اپنے میں اور معذرت کے ساتھ, بھائی گدھے میں فرق ہی محسوس معذرت کے ساتھ نہیں ہوتا. آپ کو پتا چلتا ہے کہ یار جیسے میں چیختا ہوں وہ بھی ویسے ہی چیختا ہے, جیسے وہ بغیر سوچے سمجھے زندگی گزار رہا ہے, میری بھی کوئی لائف نہیں ہے, جب چاہو اٹھا دو جب چاہو. کیا خیال ہے بھائی؟ کھانے میں آپ زیتون کھا کے تو دیکھو, پتا چلے گا آپ کو. اور اللہ نے یہاں یہ بھی بتا دیا
کہ انسان کو ہم نے بہترین انداز سے پیدا کیا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، یعنی تہذیب بھی اس میں بہت ہے. ایک تو انسان کی جسم ہے نا، باڈی ہے، باڈی بھی انسان کی تمام مخلوق سے زیادہ خوبصورت ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہیں کہ چوزا خوبصورت ہوتا ہے، کتنا پیارا ہوتا ہے چوزا جو ہے نا مرغی کا، تو انسان تو اتنا خوبصورت نہیں ہوتا. میں نے کہا پھر چوزن سے شادی کر لیا کرو، کیا خیال ہے، اتنا پیارا ہوتا ہے تو ہے بھائی وہ بس اس کے بال اچھے ہوتے ہیں، اٹریکشن تھوڑی ہوتی ہے اس کی طرف. جیسی اللہ نے انسان کو حسن و جمال دیا ہے، ایسا آواز انسان کو کتنی خوبصورت دی ہے، بولتا کیسے زبردست انداز سے ہے. جانوروں کو کیا آواز ہے، پرندے میں اگر ایک آواز ہے تو بس اس کی وہی آواز رہے گی اس کی. انسان اپنی آواز کو اپنی زبان کی نوک سے ایسے گھماتا ہے، ایسے جو چاہے سر اپنی آواز سے پیدا کر دیتا ہے. وہ دس طریقوں سے. اب میں جب بول رہا ہوں تو ایک لفظ بولنے کے لیے زبان کو کتنا گھمانا پڑ رہا ہے، کبھی دانتوں کے تلوے پہ لگ رہی ہے، کبھی جو ہے نا اقصائے حلق پہ لگ رہی ہے، کبھی کہاں، ایسے الفاظ جو ہے نا وہ بکھرتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں یقین نہیں آتا تو انجیر اور زیتون کو دیکھ لو. تو جس رب نے انسان کے لیے انجیر اور زیتون جیسی چیزیں بنائی، جانوروں کے لیے اللہ نے کیا بنایا، بلی کے لیے چھیچڑے بنا دیے. کیا خیال ہے، کتے کے لیے ہڈیاں بنا دی، وہ ہڈیاں کھاتا رہتا ہے، مردار کا شیر چیر پھاڑ کر کے کبھی چوہا بھی کھا جاتا ہے. انسان کی اللہ کیا کہہ رہے، میں نے تمہارے لیے کیا بنایا، بولو بھائی، انجیر اور زیتون. تو کیسی زبردست چیز اللہ نے بنائی. اور آگے فرمایا وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور کوہ طور کی قسم اور مکہ کی قسم. کوہ طور اور مکہ میں کیا چیز ہے، مکہ سے بھی وحی کا آغاز ہوا اور کوہ طور سے بھی وحی کا آغاز ہوا، جس سے انسان کو تہذیب ملی کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. وہی بتاتی ہے نا کہ یہ زنا حرام ہے اور نکاح حلال ہے، وہی بتاتی ہے نا. جن کے پاس وہی نہیں ہے ان کے ہاں تو زنا بھی اجازت ہے، نائٹ کلبوں میں ناچ رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں. یہ تو وہی کہتی ہے کہ شراب حرام ہے، وہی کہتی ہے نا جوا حرام ہے. وہی کے علاوہ تھوڑی کوئی کہتا ہے. اگر کہتے تو امریکہ میں یہ ساری چیزیں پابندی ہوتی ان کی. تو انسان میں اب ان میں وہ درندے بن گئے. بہن سے نکاح بھی ہو رہا ہے، ماں سے بھی ہو رہا ہے، اللہ معاف فرمائے یہ الفاظ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. میل ٹو میل بھی سیکس ہو رہا ہے، فیمیل ٹو فیمیل بھی سیکس. درندے بن چکے ہیں، فیملی سسٹم تباہ برباد ہو گیا. کیوں؟ تہذیب ختم ہو گئی. کیوں ختم ہوئی؟ کہ نہ مکہ سے تعلق اور نہ کوہ طور سے تعلق. کوہ طور میں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، نہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ باقی رہا اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حاصل کرنے کی کوشش کی. تو اللہ کہتے ہیں انسان کے جسم کا جو اسٹرکچر ہے اس کو دیکھنا ہے تو انسان کی خوراکوں پہ غور کرو. انجیر کھاتا ہے اور زیتون کھاتا ہے. اور انسان کی جو روحانی تربیت ہے اس میں غور کرنا ہے کہ کیسی تمیز ہے. جانوروں کی طرح زندگی نہیں گزارتا، جانوروں کی طرح زندگی نہیں ہے، بڑی تہذیب ہے. تو یہ مکہ اور کوہ طور پہ غور کر لو کہ یہاں سے وہی آئی ہے اور اس کو ہم نے ہدایت دی ہے تو یہ مہذب بن گیا. اس کو ابا کا پتہ، اس کو اماں کا پتہ، اس کو چاچا کا پتہ، اس کو ماموں کا پتہ، یہ سارے رشتے وجود میں آئے اور بہت ساری چیزیں، طہارت کا پتہ چل گیا اس کو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے پتہ چلی بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلو مکہ کو تو جانتے تھے، کوہ طور کو تو آپ تھوڑی جانتے تھے. یہ تو یہودیوں کے پاس علم تھا. اس لیے میں کہتا ہوں انجیر بھی کھا لیا کرو اور زیتون بھی کھا لیا کرو. اور ایک چھوٹی سی، جب صحت کی بات آئی ہے تو ایک چھوٹی سی بات سنا دوں، کیا خیال ہے؟ ایک کسی بڑے حکیم صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات کی کہ ان کو شاید اس طرف نہیں ذہن تھا کہ قرآن میں انجیر اور زیتون کا ذکر ہے. اس طرف تو دماغ نہیں، حکیم لوگ تو اپنی اس میں تحقیق میں لگے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں پہلے کبھی کبھار انجیر کھایا کرتا تھا پانی میں ڈبو کے. کس میں ڈبو؟ کیونکہ انجیر ویسے سخت ہوتی ہے. انجیر آپ کھائیں تو رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح کھا لیں. کیا خیال ہے؟ اپنے پیسوں سے، اپنے خرچے پہ. ایسا نہ مجھے فون کریں آپ نے مشورہ دیا تھا تو اب آپ پیسے بھی دیں ہمیں. اپنے مشورے پر اپنے خرچے سے کیسے کھائیں گے آپ؟ رات کو پانی میں ڈبو کے صبح کھا لیں. اور زیادہ اچھا طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ انجیر کے ٹکڑے کر کے اس میں زیتون ڈال دیں اور زیتون میں اس کو تر کر دیں، ڈبو دیں، وہ صبح کھا لیں. ایک تو زیتون ویسے کھایا نہیں جاتا، جو لوگ ہم لوگ عادی نہیں ہے نا، بچپن سے ڈالڈے کھا کھا کے بڑے ہوئے تو ہمیں زیتون اب عادت نہیں رہی کھانے کی. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ زیتون بھی پیٹ میں چلا جائے گا آسانی کے ساتھ اور انجیر، اور ان دونوں کا ملاپ صحت کے لیے بے انتہا مفید ہے. انجیر اور زیتون اگر آپ ملا کے کھائیں گے
تو بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں اس سے. کولیسٹرول ختم ہوتا ہے, موٹاپا ختم ہوتا ہے, طاقت بے پناہ آتی ہے جسم کے اندر. انجیر اور زیتون کو ملا کے جب کھائیں گے آپ تو یہ کھا لیا کریں اپنے خرچے پر, ٹھیک ہے. اور زیتون میں جو ایکسٹرا ورجن ہے نا وہ کھانے کیا ہوتا ہے, باقی جو آ رہے ہیں نا اس میں ملاوٹ ہوتی ہے. تو اب دیکھو وہ طبیب صاحب کی تحقیق تھی, انہوں نے تو ویسے ہی اپنی کتابوں تحقیق کی. تو جب وہ طبیب صاحب کی تحقیق تھی ہم نے بھی شروع کر دیا, لیکن وہ جس کو قبض ہو اس کے لیے مفید ہے. مجھے 1 مہینے سے میرا پیٹ جاری ہے بالکل, تو وہ میں کھا رہا تھا تو بالکل ہی موشن شروع ہو گئے. تو پتا چلا کہ وہ تو پہلے ہی جس آدمی کو موشن ہو رہے ہوں تو وہ نہیں کھا سکتا وہ, کیونکہ انجیر جو ہے نا قبض بالکل ختم کر دیتی ہے. تو اگر کسی کو خدا نخواستہ موشن ہو رہے ہیں وہ نہ کھائے, وہ بالکل غائب ہو جائے گا مارکیٹ سے, بالکل کیا ہو جائے گا, شارٹ ہو جائے گا, نظر نہیں آئے گا. وہ لوگ کہیں گے کہاں گیا, وہ کہیں گے بھائی مولوی صاحب کا اس نے ہفتے کو بیان سنا تھا, اس کے بعد سے وہ کہاں ہے, غائب ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے نا تھوڑا سا کسی سے مشورہ لے لینا چاہیے. ایک صاحب تھے, ان کی توند نکلی ہوئی تھی, وہ انہوں نے کہا میں اپنی چربی گھلاتا ہوں تاکہ میری توند ختم ہو جائے. تو انہوں نے ہمیں بتایا, کہتے ہیں وہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ میں چربی تھوڑی سی ہے, وہ صرف پیٹ میں ہی ہے, اگر یہ بھی گھلا دی تو آپ چربی لیس ہو جائیں گے تو آپ مر جائیں گے, ہارٹ اٹیک ہو جائے گا آپ کو. تو اس لیے پہلے باقی باڈی میں ذرا چربی پیدا کریں جو ضرورت کی چربی ہے, پھر اس کے بعد پیٹ کو کم کریں آپ. تو سارے نسخے اچھے ہوتے ہیں مگر ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. تو کوئی جو بہت ہی باریک ہے وہ یہ انجیر اور والا نسخہ استعمال نہ کرے, اس سے وہ اور مزید کیا ہو جائے گا, کیونکہ اس سے موٹاپا کم ہوتا ہے. اور یہ ظاہر ہے آج کل تو بیماری موٹاپے کی ہے نا, سارے موٹے ہو رہے ہیں, توندے نکل رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو عام سب لوگوں کے لیے مفید ہے مگر خاص اس آدمی کے لیے جس جو بہت ہی کہیں اس کا پہلے ہی اس کو بیچارے کو پیٹ جاری ہو اس کا, تو اس آدمی کے لیے مفید نہیں ہے. تو میں جو اصل بات بس جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو دیکھو یہ واحد اسلام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ہے جس نے 1400 سال پہلے جو باتیں کی تھیں آج بھی وہ باتیں کیا ہیں. میرا ایک بیان ہے اسلام اور صحت, وہ ضرور سنیں آپ, یوٹیوب پہ موجود ہے, اسلام اور صحت, کہ اسلام نے صحت کی اہمیت کو کتنا بیان کیا. اچھا یہ بھی ایک بات بتاؤں, 1400 سال پہلے تو ان چیزوں پر لوگوں کو تھا بھی نہیں کہ صحت کی اہمیت ہے, تو اب تحقیقات ہو رہی ہیں نا. اسلام نے کتنی اہمیت بیان کی صحت کی, پھر اسلام نے کون سی چیزیں ہمیں کھانے کے لیے بتائی ہیں, وہ ضرور سنیے گا بیان اس میں آپ کو. اور اللہ کا شکر ہے اس بیان کے سننے کے بعد لوگوں نے, نوجوان آئے میرے پاس بہت سارے, انہوں نے کیا کیا کہ یہ ڈالڈے مالڈے کیا کیا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیے انہوں نے. یہ جو ڈالڈا کی کمپنی کے میرے خلاف کیس نہ کرتے, مقصد صرف ڈالڈا ہی نہیں ہے, جتنے بھی آئل آ رہے ہیں نا باہر, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ان سب سے جان چھڑا لیں. سمجھ رہے ہو بات کو. زیتون کا تیل اتنا زیادہ کھایا نہیں جا سکتا, کھانا پکائیں گے تو پکانے سے تو زیتون کا وہ ختم ہو جائے, پھر اتنا زیادہ نہیں ہضم ہو سکتا, وہ بہت گرم ہوتا ہے. تو کھانا پکایا کریں سرسوں کے تیل میں, مزہ بھی آئے گا اور جان بھی بنے گی. سرسوں کا تیل کہاں سے ملے گا, دکان سے نہیں ملے گا. آپ جائیں گے وہ سرسوں کا تیل دکان سے مل رہا ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے, اس میں ملاوٹ ہوتی ہے. میرے تجربے یہ سب گزر چکا ہوں, میں ابھی کس سے نہیں سناؤں گا, جلدی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں. آپ جوڑیا بازار چلے جائیں, وہاں اپنی آنکھوں سے سرسوں خریدیں, اس کو دیکھیں سرسوں ہی ہے, کچھ اور تو نہیں ہے, کہیں پلاسٹک کی وہ تو نہیں ہے, ذرے سرسوں ہے, آپ کو یقین آ گیا ہاں بھائی سرسوں ہے, سونگ کے دیکھیں, پھر اس کو دیں کولو والے کو اپنے سامنے. وہ کولو ایک ہاتھ سے کر رہا ہوتا ہے نا یوں, وہ بھی ڈنڈی مارتا ہے, وہ بھی ڈنڈی مارتا ہے, بتا دوں آپ کو میں. تو اس کو اپنے سامنے نکلوائیں یا مشینوں سے نکلوا لیں, اور پھر اس کو جب وہ نکل جائے اس کو چھانے گھر آ کے, وہ آپ کو یقین ہوگا ہاں دیکھیں چماٹ مار کے میں خواب تو نہیں دیکھ رہا کہیں. کیونکہ ایسا ہوا کہ میں کوئی خالص چیز لینے کا آنکھ کھل گئی, میں نے کہا یار, کیونکہ پاکستان میں خالص چیزیں ملنا اللہ کی قسم بہت مشکل ہے, اتنی ملاوٹ ہے, اتنی ملاوٹ ہے. آدمی صحت بنانے کے چکر میں جو تھوڑی سی ہے وہ اس کا بھی بڑا گرک ہو جاتا ہے. اس کو چھان کے سرسوں کے تیل کو گھر لا کے رکھیں, اس کو پھر اچھی طرح ہلکی آنچ پہ پکا لیں, اس کو پکانا ضروری ہے. پھر اس کو کھانے میں ڈال کے پکا کے کھایا کریں, پراٹھے بھی اسی سے کھائیں, اور سارے کھانے سے آپ کو دیکھو اسکن کیسی چمکدار بن جائے گی, اور آپ کے جسم میں کیسی طاقت آئے گی, آنکھوں میں روشنی آئے گی, بڑا مزہ آئے گا آپ کو. بس مزید میں فضائل نہیں سناتا اس کے, زندگی اچھی گزر جائے گی. خواتین کے لیے بھی بہت مفید ہے, مردوں کے لیے بھی. اور یہ اس سے جان چھڑائیں, یہ جو آپ تیل کھا رہے ہیں اس میں پتہ نہیں کیا کیا ملایا جا رہا ہے, سمجھ رہے ہو. اور پھر آپ کو خالص کھانے کی آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی. پھر آپ کا دل چاہے گا یار میں سورج مکھی کے بیج خریدوں, اس کا تیل نکلواؤں اپنی آنکھوں سے, پھر وہ لے کر آؤ گے. پھر آپ ایسے, پھر آپ کسی دن بادام کا تیل نکالو گے اپنی آنکھوں کے سامنے, پھر آپ اس کو دودھ میں ڈال کے پیو گے. آپ کہیں گے جب یہ سارے کام آپ کر رہے ہیں تو آپ کو تو بہت طاقتور ہونا چاہیے, تو میں کر نہیں رہا یہ کام, میں صرف مشورے دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا.
آپ کہیں گے بھائی جو اتنا مشورے دے رہے ہو تو آپ خود بھی تو سرسوں کے تیل پہ کھانا کھاتے ہوگے, بادام کا تیل پیتے ہوگے اور سر میں زیتون کی مالش کرتے ہوگے. تو بھائی نہیں کر رہے, ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, صحیح ہے نا. مشورہ تو دے سکتا ہے نا انسان. اور یہ فارمی مرغی اللہ کا واسطہ چھوڑ دیں. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے, اس پر ایک بیان میرا ہو چکا ہے, ایک آنے والا ہے ابھی انشاءاللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں کھائیں, آج میڈیکل سائنس کہتی ہے اس سے بہتر انسان کی کوئی خوراک ہے نہیں. جو چیزیں کھائیں آپ نے, قرآن نے مچھلی کو لحمن طریہ کہا ہے. 1400 سال پہلے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لحمن طریہ, تازہ گوشت, تر گوشت. جتنے بھی گوشت ہیں قرآن نے کسی کو بھی تری نہیں کہا. تو سے تری, تراوٹ کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا. جتنے بھی گوشت ہیں, بکرے کا گوشت بھی ہم کھاتے ہیں, گائے کا بھی کھاتے ہیں, قرآن نے گوشت کی تعریف تو کی مگر یہ نہیں کہا کہ یہ لحم طری ہے. مچھلی کا ذکر جہاں قرآن میں آیا, قرآن نے کہا وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً لَحْمًا طَرِيًّا, تازہ نکالتے ہو. تو کیا اس کا مطلب اس لفظ میں کچھ ہے؟ وہ کیا ہے؟ آپ گوشت کھاتے ہیں, آپ پر چستی آنے کے بجائے کیا آتی ہے؟ سستی. مگر مچھلی سے کیا آتی ہے؟ بولو نا بھائی, سستی. تو چستی آتی ہے, تو چستی ہی کو تو تازگی کہتے ہیں. مچھلی آپ جتنی مرضی کھا لیں, آپ میں سستی پیدا نہیں ہوتی. آپ اور بنگلہ دیشی لوگوں کو دیکھو کیسے چست ہوتے ہیں, ایسے نکلتے ہیں, ایسے بھاگتے ہیں, ہر جگہ پہنچے ہوئے, پوری دنیا میں چست ہو جاتا ہے انسان. مچھلی خور جو ہے نا, دبلا پتلا ہو جائے گا, چربی نہیں پیدا ہوگی, اور کیسا زبردست اس کی اسکن میں لچک پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ پوری جو مچھلی کی آج سائنسدان جتنی تحقیق کر رہے ہیں نا مچھلی کے بارے میں, جتنی حکیموں کی, یہ پوری تحقیق اللہ نے ایک لفظ میں رکھ دی ہے مچھلی کے ساتھ. جو اللہ نے صفت بیان کر دی نا, لحمن طریہ. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کوئی لیبارٹری تھی جو آپ نے تحقیقات کی تھی؟ بھائی کوئی لیبارٹری تھی آپ کی؟ انار کتنا زبردست پھل ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انار کھانے کی ترغیب دی ہے. فرمایا ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے, ایک دانہ. اس سے کیا مطلب ہے؟ انار جب کھاؤ تو پورا کھاؤ. تو اگر انار صحت کے لیے نقصان دہ ہونا ثابت ہوتا تو نبی کی یہ حدیث غلط ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ بھئی پورا نہیں کھاؤ, یہ تو غلط چیز ہے. گٹکا جیسے مجبوری میں کھاتے ہو تھوڑا سا, تو انار بھی مجبوری میں 2-4 دانے پھانک لیا کرو. کیا خیال ہے؟ لیکن آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, کسی حکیم کے پاس جائیں, انار پہ کبھی پابندی نہیں لگائے گا, الا یہ کہ کوئی شوگر کا بہت زیادہ مریض ہو اور میٹھا انار پہ اس کو کہہ دے. لیکن انار پہ نہ گورنمنٹ کی طرف سے کبھی پابندی لگ سکتی ہے اور نہ الگ. ایک صاحب نے چائے کے بارے میں مجھے کہا کہ چائے جو ہے نا تھوڑی تھوڑی پی لینی چاہیے صحت کے لیے. میں نے کہا اگر چائے صحت کے لیے مفید ہوتی تو اللہ انبیاء کرام کو اس قسم کی, چائے تو نہیں تھی لیکن اس قسم کی چیزوں میں انبیاء بھی ان کو استعمال کرتے. انبیاء نے کبھی بھی کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کی جسے پینے کے بعد وقتی طور پر آپ کے خون میں حرکت پیدا ہو جائے. یہ نشے کی چیزیں کہلاتی ہیں. آپ کتنے بھی سست پڑے ہوئے سگریٹ کے 2 کش لگاتے ہو ایک دم فریش ہو جاتے ہو. کیا خیال ہے؟ آپ کتنے سست ہو, نسوار رکھتے ہو تو آپ فریش ہو جاتے ہو. آپ کتنے بھی سست ہو, گٹکا رکھو گے فریش ہو جاؤ گے. انبیاء نے ایسی کوئی چیز کسی بھی نبی کی سیرت میں نہیں ملے گی. انبیاء میں کیا ہے, جب تھک گئے تو سو گئے. کیا خیال ہے؟ یہی ہے نا, تھک گئے تو سو گئے, جب اٹھے تو فریش تھے. تو نیند کیا ہے؟ چست بنانے کا, جسم کی جو فریش کرنے کا نیچرل ذریعہ اللہ نے کیا رکھا ہے. جب تھک گئے تو کیا کرو, اور اگر نہیں تھکے ہوئے پھر بھی سو رہے ہو, اس کا مطلب کھا الٹی سیدھی چیزیں رہے ہو جس سے جسم میں چربی پیدا ہو رہی ہے. اور خام خواہ میں سارا دن ہو گئے نا, بعض لوگ ہوتے ہیں سارا دن ویسے ہی اونگتے رہتے ہیں بیٹھ کے. اس کا مطلب ہے آپ کو اپنی خوراک پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب خوراک کی اصلاح نہیں کر رہا, وہ چائے پی کے یہ گٹکے کھا کے جو ہے نا غیر فطری طریقے سے, تو نقصان ہوتا ہے اس کا. تو انبیاء کی زندگی آج بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ معیار ہے. اور یہ اس لیے ایک بڑے عالم کا مقولہ ہے کہ نبی کی تعلیمات ہی نبی کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. تو اس لیے بات کہاں سے شروع ہوئی, بس میں ختم کرتا ہوں کہ یہ جو آج کل یہ جو اپنے آپ کو یہود و نصارہ بڑا سمجھتے ہیں, پہلے تو بڑا اس لیے سمجھا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے ہم میں انبیاء زیادہ ہیں. جب مذہب کا اور ان کا رشتہ ختم ہو گیا, اور ختم کیوں ہوا اس کی وجہ میں نے بتا دی. ان کی تھیوریز جو ان کے جو پیش گوئیاں ہوتی تھی نا, وہ غلط ثابت ہوتی تھی, کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات تو تھی نہیں. تو لوگ بیزار آنا شروع ہو گئے. لوگوں نے کہا ان کو معاشرے سے کاٹ کے کیا کر دو,
الگ کر دو. قانون میں پادری کا یا پنڈت جی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. ریاست چلانے میں کوئی یہودی عالم یا کوئی پادری نہیں ہونا چاہیے. یہ مذہب لوگوں کا نجی معاملہ ہے. جس نے جانا ہے چرچ جائے, واپس آئے. ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. مسجدیں بھی بنا دی انہوں نے, چرچ بھی بنا دیے. اور امریکہ میں تو اتنی مذہبی آزادی ہے کہ وہاں میں نے کسی سے سنا کہ چرچ کو آپ ختم نہیں کر سکتے, ختم نہیں کر سکتے. اگر چرچ آپ نے ختم کرنا ہے تو مسلمانوں کو بیچنا پڑے گا یا سکھوں کو بیچنا پڑے گا, یعنی کسی مذہبی عبادت گاہ ہی بنے گی وہ. تو کئی مسلمانوں نے چرچ خرید کے کیا بنا دیا, مسجد بنا دی, اس قانون کا فائدہ اٹھا کے. تو ان کا ایک قانون ہے کہ بھئی مذہب کو ہم نے ختم نہیں کرنا ہے. تو اگر کوئی عیسائی نہیں جا رہا چرچ میں تو مسلمانوں کو دے دو, مسجد بنا دو اس میں. تو مذہب کو, لیکن انہیں ریاست میں نہیں آنا چاہیے. ریاست کے قانون میں مذہب کا کوئی حصہ نہیں ہے. جبکہ اسلام شروع ہی کہاں سے ہوتا ہے, ریاست سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جا کے سب سے پہلے اسلامی ریاست قائم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آج بھی اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ ریاست میں اسلام ہونا چاہیے, ریاست میں اسٹیٹ ہونی چاہیے. کیونکہ اللہ جب برحق ہے تو یہ کیسا اللہ ہے کہ آپ نے اس کو حکومت سے باہر رکھا ہوا ہے, حکومت سے باہر رکھا ہوا ہے. تو اللہ جب صحیح ہے تو ہر بات میں صحیح ہے. پھر اللہ نے ریاست چلانے کے جو قانون دیے ہمیں وہ بھی صحیح ہے, پھر اس کو فالو کرنا پڑے گا. تو یہ ہے جو ہے نا غلط فہمیاں جو مذہب کے بارے میں لوگوں کو نہیں. کل کسی کا فون آیا کہ خاتون ہے, وہ یونیورسٹی پڑھتی ہیں, وہ بالکل دہریہ ہو گئی. ان کو مذہب اسلام کے خلاف اتنا لٹریچر انہوں نے پڑھا گوگل پہ, اور تو پاگل ہو گئی. میں نے کہا میری بات کراؤ, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کنٹرول پینل پہ جا کے تھوڑی سی کچھ وائرس ہیں جو ڈیلیٹ کرنے پڑیں گے, کچھ غلط چیزیں ہیں جو لوگ غلط انداز سے پیش کرتے ہیں, اس وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں, کوئی کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتا. تو اس لیے میرے بھائی اپنے دین اور اپنے مذہب سے محبت کیا کرو, اور ہر چیز میں دین کو لانے کی کوشش کیا کرو. سمجھ رہے ہیں بات کو, ہر چیز میں دین کو لاؤ. آدھا تیتر آدھا بٹیر والی زندگی نہ گزارو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اس شخص نے اسلام کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کو حقیقی معنوں میں اللہ مان لے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنوں میں رسول مان لے, اور اسلام کو حقیقی معنوں میں مذہب مان لے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس کو اسلام پر مزہ آئے گا, لذت محسوس ہوگی. اسلام اتنا مزیدار مذہب ہے, اتنا مزیدار مذہب ہے کہ اس کی مٹھاس انسان کو محسوس ہوتی ہے. لیکن ہم لوگ پورے آتے نہیں, سمجھ رہے ہیں نا, ہم لوگ پورے نہیں, آدھے آتے ہیں. تو آدھے سے معاملہ خراب ہوتا ہے, پورے اسلام میں داخل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو آیت ہے پھر انشاءاللہ اس پر اگلے ہفتے درس دیں گے. یہ رہ گئی ہے پوری کہ یہودیوں میں تکبر کیوں ہے, آج کیوں ہے. یہ جو پوائنٹ تھا نا کہ آج ان میں تکبر کیوں ہے, اللہ نے بتایا نا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو بہت پاک صاف سمجھتے ہیں. تو آج کیوں ہے, اس کی وجہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا. اچھا بھائی, ایک دو اعلان ہے, کوئی آپ بتا دیں وہ کن کی میت ہوئی تھی. حاجی سمیع الدین صاحب, اور حاجی سمیع الدین صاحب ہیں, ان کا انتقال ہو گیا تھا. اور واحد صاحب جو ہمارے بیان میں پابندی سے واحد صاحب آیا کرتے, واحد صاحب تھے.